السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے اللہ کے حکم سے خیر و خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے بہترین سے بہترین حالتوں میں رکھے اور ہم تک آنے والے ہر شر کو اچھائی میں بدل دے اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے اور ہمیں اپنے جنتی اور صالح بندوں میں شامل کر لے، آمین یا رب العالمین۔ جب دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے تو تم کیوں مایوس ہو اس رب العالمین کی قدرت سے؟ جب اللہ نے کہا ہے مانگو، میں تمہیں تمہاری ہر دعا کا بہتر سے بہترین جواب دوں گا، تو کیوں مایوسی تمہارے دل ڈوبا جا رہا ہے؟ کیوں تھک کے بیٹھ گئے ہو؟ جس نے ایک بھی غلطی کے بغیر اس اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، تمہیں لگتا ہے تم سے 70 ماؤں کو سے زیادہ چاہنے والا رب تمہارے لیے کچھ غلط کرے گا؟ اگر اللہ نے آزمائش کی ہے تو مان لو تم اللہ کو بہت عزیز ہو۔ جو اس کو پیارے ہوتے ہیں ان کی آزمائش کرتا ہے اللہ، اور پھر صبر کرنے والوں کا تو اللہ کے ہاں ایک الگ مقام ہے۔ اللہ ہمیں بھی وہ مقام دے۔ صبر والوں کی تو بات ہی اور ہے۔ ان کے لیے اللہ نے جو انعامات رکھے ہیں وہ تو کسی کے گمان میں بھی نہیں آ سکتے۔ اللہ کو بھی پتہ ہے کہ اس کا بندہ انتظار میں ہے کہ کب اس کی دعاؤں کا جواب آئے۔ اللہ کو پتہ ہے دیری تمہیں مایوس کر دیتی ہے، اسی لیے تو اللہ کہتا ہے نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غم نہ کرو، ہمیشہ یاد رکھو کہ میں بس تمہاری حد تک ہے، مایوسی صرف ہمارے حد تک ہے۔ اللہ جو القادر ہے، وہ کن کا مالک ہے، وہ کن کہتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں، گمان سے باہر، خیال سے باہر۔ تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بہترین اجر عطا فرماتے ہیں، اور اگر آزمائشیں آتی ہیں تو آسانیاں بھی آئیں گی، کیونکہ قرآن میں ہے آزمائش، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، قرآن کے الفاظ ہیں، کے وعدے ہیں، اور اللہ کے وعدے جھوٹ نہیں ہوتے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ پر یقین اور بھروسہ رکھنا چاہیے، اور آزمائش اور پریشانی میں صبر کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین اجر عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔